اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے کے مطابق جج کیجئے، الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ البتہ سیدھے راستے پر ہیں، کتنا زور ہے، آپ لوگوں کی تعداد سے مت متاثر ہوں، کتنے زیادہ لوگ اپوز کر رہے ہیں اس سے مت متاثر ہوں۔ اور دیکھیے ہماری ہیومن سائیکالوجی ہے نا کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنے سارے لوگ اپوز کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر اتنے سارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، اپنا اگر انسان معاملہ درست کر لیتا ہے رب سے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو فرمایا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی یہی شریعت ہے، یہی طریقہ، یہی منسک اب کام کرے گا، یہی منسک اب چلے گا، اب یہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اللہ نے یہی شریعت مقرر کر دی ہے اور قیامت کے دن کا حساب کتاب اسی بنیاد پر ہوگا۔ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سورہ آل عمران میں آیت آئی تھی، آیت 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ جو شخص کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہے گا، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ دی جج الحکم، اللہ جو ہے فیصلہ کرنے والا، اس نے یہ فیصلہ کر دیا، اب یہ فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ اگر 6 بلین کے 6 بلین اس کے خلاف چلتے ہیں تو چلنے دیں، اگر آپ ایک اکیلی بھی رہ جائیں اس پر چلنے والی، اسی پر چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے یہی کہا، اور آپ کے ذریعے سے ہم کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بار بار شک میں مت پڑنا، مے بی یس، مے بی نو، مے بی آئی ایم رائٹ، مے بی آئی ایم رانگ، ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ اگر قرآن اور حدیث سے کوئی عمل ثابت ہے، اب جم جاؤ اس کے اوپر۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے سب فیصلے کر دیے جائیں گے۔ اللہ دلوں کے راز نیتوں کا حال خوب جانتا ہے، کس نے کس وجہ سے حق کا انکار کیا، وفاداری کس کے ساتھ تھی، اطاعت کس کی کرنی تھی، خاندانوں کے ساتھ وفاداری تھی، شخصیتوں کے ساتھ وفاداری تھی، رسومات کے ساتھ تھی، یا تمہاری اطاعت، تمہاری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھی، یہ دیکھ لیا جائے گا۔ جس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اس کو تو فکر اس بات کی رہے گی مجھے اللہ کے رسول والا طریقہ مل جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بتائیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کام اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کیا تھا، اور وہ آگے سے جواب دے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس، یوں کر لو یوں کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے جب اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتا دیا؟ تو کسی کی محبت سے اتنا متاثر مت ہوں، کسی کی محبت سے ایسا مغلوب مت ہوں، کسی کے علم سے ایسا متاثر مت ہوں کہ اسی کو پوجنا شروع کر دیں، ایسے مروب ہو جائیں۔ اور ہم بہت امپریشنیبل ہوتے ہیں، بہت جلدی ہم شخصیتوں کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات کو دل پہ اتار لیتے ہیں، اور محبت تبدیل ہو گئی، کل تک کسی سے محبت تھی، آج کسی اور سے شروع ہو گئی، اب اس کے پیچھے چل پڑے، پچھلی محبت، پچھلی سب باتوں کو اتار پھینکا۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں، انسان پہ یکسو نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھیں حنیف کیسے ہوگا؟ حنیف ہو نہیں سکتا انسان جب روز رنگ بدلے، اور اگر ہم شخصیتوں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں گے تو ہر تھوڑے دن کے بعد ہمارا رنگ تبدیل ہو جائے گا، ہم یکسو کیسے ہوں گے؟ ہماری ڈائریکشن چینج ہو جائے گی۔ ایک رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں، صبغت اللہ کے اندر۔ صبغت اللہ میں جب اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے انسان، پھر وہ حنیف ہو جاتا ہے، یکسو۔ اصل مقصد ہے اللہ کے لیے نحن لہو مسلمون، نحن لہو مخلصون، ہم اللہ کے فرما بردار، اللہ کے لیے خالص، اور اس کے بعد جو صحیح بات بتائے الحمدللہ۔ دنیا میں تو عمل لکھے جا رہے ہیں نا انسانوں کے، نیتوں ارادوں کو تو قیامت کے دن اللہ ظاہر کرے گا، عمل کو نیت ارادے کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ میچ کر لیا جائے گا۔ دیکھیں چھوٹی سی مثال، نماز پڑھ رہے ہیں دو لوگ، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے کہا، ایک نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے۔ دیکھیں فرق پڑ گیا نا، کتنا فرق پڑ گیا۔ اگر بزرگ روک دیں گے تو وہ نماز سے رک جائے گا، یہ ہوگا، لیکن جو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے وہ تو صرف ایک ہی دفعہ نماز سے رکے گا
مغرب کی نماز سے اور وہ ہے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں کھڑا ہے تب، ورنہ تو نہیں رکے گا وہ نماز سے۔ تو ایک ہی عمل ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کس کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹ نیت ہمیشہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ فرمایا آگے، الم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم نہیں جانتے آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ یا اعمال نامہ یا اللہ کا علم ازلی، جو بھی مراد ہے یہاں پر، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں بہرحال یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ذرے کا بھی علم اللہ کو ہے، کسی چیز سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں۔ آگے فرمایا آیت 71 72، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یعبدون، عبادت کرتے ہیں، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، معبود بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ اور بھی۔ معبود کا ڈیفینیشن، معبود کی تعریف ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، پھر ذرا سی یاد دہانی کر لیتے ہیں۔ جس ہستی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، جس کی ناراضگی سے ڈرا جائے اور اس کوشش میں اللہ اور رسول کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا جائے، تو وہی ہستی تو معبود ہے۔ اطاعت اور محبت پتہ نہیں اس میں ہم نے کس کس کو شریک کر لیا ہے۔ تو ایک دفعہ اللہ کے کلام سے انسان جوڑ لے اپنا رشتہ، کسی نہ کسی طرح اللہ کے کلام تک پہنچ جائے۔ پھر اگر والدین بھی روکتے ہیں قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، تو ضرورت نہیں ان کی بات ماننے کی۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کو تو سمجھنا ہے، یہ تو زندگی گزارنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، اگر والدین کہیں تم سانس مت لو تو کیا بات مانی جائے گی؟ والدین کہیں کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، تم بھوکے مر جاؤ، بات مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کا ریزن بتائیں، یہ بات بتائیں کہ ہم کیوں یہ بات نہیں مانیں گے والدین کی کہ تم سانس مت لو۔ امی نے کہا سانس مت لو، ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم اس لیے امی کی بات نہیں مان رہے کہ میں مر جاؤں گی، ایک یہ ریزن ہے نا۔ اب بتائیں اس میں کیا خرابی ہے؟ بتائیے کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ بات یہی ہے، ہم کو اس لیے سانس لینا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اس طرح اپنی جان بلا وجہ ضائع نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ باریک سا فرق ہے نا، ہے تو باریک سا فرق۔ اب ظاہر ہے اب کون سے ماں باپ ہوں گے جو سانس لینے سے منع کریں گے، اور کون اولاد ایسی ہے جو کہ یہ سوچے گی کہ اچھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ لیکن سمجھانے کو کہا جا رہا ہے آپ سے کہ ہر چیز والدین کی نہیں مانی جا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں، دو لوگ ہیں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے نا ہمارے سامنے، انہوں نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ اب ایک اور شخص ہے، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتا ہے۔ ایک نے قتل کیا، ایک کو خلیل اللہ کا خطاب ملا۔ کیوں؟ کام تو ایک جیسا کیا نا، اس نے بھی بیٹے کو ذبح کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹے کو تقریباً ذبح کر دیا، تب کیا فرق ہوا؟ ایک اتنا نیک کیوں ہوا؟ بات کس کی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عمل میں کچھ نہیں رکھا، اطاعت ہے ساری چیز، کس کے لیے کیا، کس کے حکم پر کیا، بات ساری یہ ہے۔ اور یہ نیت اتنی جلدی بگڑتی ہے نا انسان کی، تو بار بار فوکس درست کرنا ہے۔ کیوں؟ وائی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے للہیت للہیت کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ، تم رب والے بن جاؤ، تو اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ہر ایک کو تو اللہ کی عبادت اچھی نہیں لگتی، ان کو تو دوسرے معبود بہت ہی پیارے ہو گئے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں،
اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ستا یستو، یستونا لفظ آیا ہے، ستا سین طا الف، اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک حملہ کر دینا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں پل پڑنا۔ جب شرک کی تردید میں آیات سنائی جاتی ہیں، ان کو سخت ناگوار گزرتی ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے تھے مشرکین مکہ۔ آج کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ایسے درس بہت اچھے لگتے ہیں لوگوں کو جس میں قصے کہانیاں ہوں، اولیاء اللہ کے ناقابل یقین قسم کے قصے ہوں، مافوق الفطرت واقعات ہوں، ان میں بہت دل لگتا ہے۔ شفاعت کی باتیں سن کر کھل اٹھتے ہیں، بدعت کی مجلسوں پہ بہت راضی رہتے ہیں، خوب خوش ہوتے ہیں، اور اصل حقیقت بتائی جائے، سنت بتائی جائے اور بتایا جائے کہ جنت تو ایمان اور عمل سے ملے گی، باطل شفاعت سے نہیں ملے گی، اور اصل کرامت اور اصل معجزہ تو تھا ہی سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان سے بڑھ کر تو کوئی ولی نہیں، تو خفا ہونے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں۔ بس نہیں چلتا کہ بتانے والے کے ساتھ کیا برا سلوک کریں۔ اس قدر بعض دفعہ شدت کی ہیٹ ویوز آتی ہیں لوگوں کی طرف سے، شدت کا ریزنٹمنٹ محسوس، باقاعدہ آپ کو ٹینجبل لگتی ہے وہ چیز، اتنا ان کو ناگوار لگتا ہے اگر آپ ان کے غلط عقیدے کے بارے میں کوئی بات کر دیں، آپ بدعت کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں، یا آپ اولیاء اللہ کے بارے میں کہہ دیں کہ ان سے دعائیں نہیں مانگی جا سکتی، اگر آپ کہہ دیں کہ قبر والے دعائیں قبول نہیں کر سکتے، پھر آپ ذرا دیکھیے، واقعی آلموسٹ یہی منظر ہے، یکادون یستون بالذین یتلو علیہم آیاتنا، بس نہیں چلتا کہ پل پڑیں، کیسے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں، کیسے چپ کرائیں اس کو کہ یہ بند کرے اپنا اس طرح سے بولنا، کیوں اللہ کی آیتوں سے دلیل نکال کے لاتا ہے، کیوں نہیں قصے کہانیاں سناتا۔ آج بھی لوگوں کا یہ ری ایکشن ہوتا ہے، اور کفار مکہ کا بھی یہ ری ایکشن ہوتا تھا، ان کو اپنے معبودوں کے بارے میں کچھ سننا قطعاً گوارا نہ تھا۔ فرمایا قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس سے زیادہ بدتر کیا چیز ہے۔ کس سے زیادہ بدتر؟ تم کو یہ جو توحید کا ذکر اتنا ناگوار گزر رہا ہے، اس سے زیادہ ناگوار چیز بتاؤں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا تمہارا؟ النار، آگ۔ ابھی اتنا چیخ پکار تو مچا رہے ہو، اتنا الجھ رہے ہو توحید کا ذکر سن کے، اتنا برا لگ رہا ہے، کیا ہوگا قیامت کے دن جب توحید کو چھوڑ کر اور آگ میں جا پڑو گے؟ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے اس کا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کفار سے جہنم کا، پکا وعدہ، اٹس اے پرومس، اللہ ضرور ڈالے گا ان کو جہنم میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے کفر سے بچائے، اور اللہ دنیا والوں کو کفر سے نجات دے دے۔ انسان تو کٹر سے کٹر کافر اور اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی نہیں چاہ سکتا کہ وہ جہنم میں جائیں، اتنی ہولناک جگہ ہے، پڑھا ہے نا ہم نے، ان کے لیے تو آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا، پیٹ گل جائیں گے، آنتیں گل جائیں گی، کیا حال ہوگا۔ وہ کوئی جگہ ہے کہ انسان بدترین دشمن کے لیے بھی سوچے؟ لیکن میرے اور آپ کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو ہمارے سوچ سے بہت بلند، بہت بالا، اعلیٰ، عرفہ، بے نیاز ہے نا، وہ تو وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کا فیصلہ یہی ہے۔ رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 73۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ غور سے سنو کیوں کہا؟ فاستمعوا لہ، غور سے سنو، یہ کیوں نہیں کہا کہ غور سے پڑھو؟ اول بات تو یہ کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو لکھی ہوئی تو نازل نہ ہوئیں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ مبارک آیات ادا ہوئیں۔ تو سب سے پہلے جو اللہ کا کلام آیا دنیا میں وہ سنا گیا، اٹ واز ہرڈ، اٹ واز ناٹ ریڈ، پڑھا نہیں گیا، سنا گیا۔ اور یہ اللہ کے کلام کا مزاج ہے۔ یہ کلام کیا ہوتا ہے؟ میں کلام کر رہی ہوں نا، سنا رہی ہوں آپ کو ایک چیز،
تو سننے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو اللہ کا دین ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے حدیث، ان دونوں کا مزاج سننے والا ہے. یاد رکھیے گا، قرآن کا بھی مزاج سننے والا ہے، حدیث کا بھی مزاج سننے والا ہے. صحابہ نے بھی حدیث پہلے سنی، اس کے بعد وہ لکھی گئیں. قرآن بھی پہلے سنا گیا، اس کے بعد وہ لکھا گیا. اول تو یہ کہ چونکہ سب سے پہلے سنا ہی گیا، لہذا سننے ہی کا ذکر کیا گیا کہ فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو. اور دوسری بات یہ کہ صرف پڑھنے سے بعض دفعہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی. جب ان الفاظ کو بولا جاتا ہے، اس میں انسانی آواز، انسانی جذبات شامل ہو جاتے ہیں، اور کسی چیز کا سننا یہ دل پر زیادہ گہرا اثر ڈالتا ہے. تو فرمایا بہت غور سے تم سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے. دراصل ان آیات میں شرک کی حقیقت بیان کی جائے گی اور بیان کی جا رہی ہے. شرک کی حقیقت بیان ہوئی اور انسانی شخصیت پر پڑنے والے اثرات بیان ہوئے کہ انسان کی شخصیت کیسی ہو جاتی ہے شرک کرنے کی وجہ سے، اور شرک کا پھر سبب بھی بتایا گیا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو شرک سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، جو توحید پرست ہو جاتے ہیں، اب ان کی شخصیت، ان کی زندگی کا ہدف، ان کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، اور ان کی مصروفیات، ان کے کام کیا ہونے چاہیے. اور شرک کرنے والے کا ہدف کیا ہوتا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے زندگی میں، اس کا پیوٹ کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہم ان آیات میں شروع میں پڑھیں گے. تو اب شرک کو ذہن میں رکھیے، اور شرک کی مثال ہے جو کہ یہاں اس کو سمجھایا جا رہا ہے. سمجھایا جا رہا ہے مکھی سے. مکھی کی مثال دی جا رہی ہے. جانی پہچانی چیز ہے مکھی، حقیر سی چیز ہے بیچاری. کوئی بہت اعلیٰ، کوئی بہت بڑے جانور کی بات نہیں کی جا رہی. فرمایا یہ جن چیزوں کو پوچھتے ہیں، جن ہستیوں کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھ بیٹھے ہیں، اپنی تقدیر بنانے والا، بگاڑنے والا یہ سمجھتے ہیں، وہ سب مل کر کوشش کریں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا لہ، چاہے سب کے سب جمع ہو جائیں یہ کام کرنے کے لیے. تو یہاں پر اشارہ ہے ان ہستیوں کی طرف جن کا وجود ہے اور جن کو یہ خدا سمجھ کر پوجنے لگ گئے تھے. مثال کے طور پہ فرشتے، مثال کے طور پہ انبیاء، مثال کے طور پہ اولیاء اللہ. ان انسانوں کی طرف، ان مخلوقات کی طرف خدائی صفات انہوں نے منسوب کر دی تھیں. فرمایا سب مل جائیں، سارے فرشتے، سارے رسول، سارے جن، سارے اولیاء اللہ، سب مل جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ بڑی سی بڑی گیلیکسیز سے لے کر ادنا سنگل سیل امیبا، اس سے لے کر ایک ایٹم، اور ایٹم سے لے کر سب اٹامک پارٹیکلز، سب اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ سب اللہ نے بنایا ہے. مکھی ہو یا مچھر ہو، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ ان کا خالق ہے. سوائے اللہ کے کوئی اور زندگی نہیں دے سکتا، کوئی اور لائف فارمز پیدا کر ہی نہیں سکتا. اور یہ کیا دعویٰ ہے، مکھی تو بڑی چیز ہے، مکھی تو پھر بھی بڑا کمپلیکیٹڈ جانور ہے، اس سے کمتر چیز بھی نہیں بنا سکتے، یہ ایک ایٹم بھی نہیں بنا سکتے. اور یہ بات اب پتہ چلی ہے سائنٹسٹ کو، مشکل سے 100 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے اس حقیقت کے انکشاف پر. اس سے پہلے تک لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم مادہ بنا سکتے ہیں، وی کین کریٹ میٹر. بڑی کوششیں کی. ڈارونس تھیوری میں دیکھا تھا نا آپ نے، انہوں نے اتنی کوششیں کی کہ وہ کسی طرح سے کوئی لائف فارم ایجاد کر لیں، بنا لیں، لیکن اب تھک ہار کے وہ بیٹھ گئے ہیں. اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نیدر کین اٹ بی ڈسٹرائڈ.
نہ آپ مادہ تخلیق کر سکتے ہیں اور نہ اس کو پوری طرح تباہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ کمال کی بات ہے نا، ایک ایٹم نہیں بنا سکے، ایک سنگل سیل امیبا نہیں بنا سکے، نہیں بنا سکے۔ دعویٰ ہے اللہ کا، سب مل جائیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ذکر کیا گیا ہے اس زمانے کے شرک کا کہ وہ اولیاء اللہ کو، فرشتوں، رسولوں کو پوچھتے تھے۔ آج کے انسان کا شرک تو سائنس ہے، وہ تو سائنس کو خدا سمجھتا ہے، سائنٹسٹس کو وہ گاڈز سمجھتا ہے کہ دے کین ڈو اینی تھنگ دے وانٹ، سائنس سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو جمع کر لیں اپنے سارے تھنک ٹینکس کو، اپنے سارے سائنٹسٹ کو، اپنے MIT ہارورڈ کے گریجویٹس کو لے آئیں، سب کو جمع کر کے سارے نوبل پرائز ونرز کو لے آئیں، کہیں کہ بناؤ ایک ایٹم، نہیں بنا سکتے۔ تو کیسے خالق کا انکار کرتے ہیں، کیسے اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کیسے ٹکر لیتے ہیں اللہ سے؟ اتنے تو حقیر، اتنا سا بھی کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ذرا اللہ نے کیا کچھ خلاقی اپنی دکھائی ہے، کیوں نہیں اللہ سے متاثر ہوتے، جھک جائیں اس کے آگے۔ تو یہ ان کا ذکر کیا گیا، ایسے مجبور، ایسے بیکار ہیں۔ اللہ کے فعل کے لیے، اللہ کے کام کے لیے جو آیت آئی ہے کہ یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بالکل ایسا ہی چیلنج جو یہاں اللہ کے فعل کے لیے آیا، وہاں اللہ کے کلام کے لیے آیا، اللہ کے قول کے لیے آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس تعلیم کی طرف سے، ان آیات کی طرف سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ اس جیسی ایک صورت، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ اور پھر دعویٰ تھا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے نہیں کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو جو اللہ جیسی بات نہیں کر سکتا، اللہ جیسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیوں اتنا ڈرتے ہیں لوگوں سے، کیوں ان کو معبود بنا کر بیٹھ گئے؟ تو یہاں تک بات ہوئی باطل معبودان کی کہ جن کا کہ ایک شخصی وجود ہے، مخلوق ہیں، لیکن ان کا مقام ہٹا دیا، مخلوق سے ہٹا کر ان کو خالق کے درجے پر انہوں نے رکھ دیا۔ اب آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں ان معبودوں کی نفی ہے جو انہوں نے مٹی پتھر کی شکل میں بنا لیے تھے، یعنی کہ جو مخلوق بھی نہیں ہے، بس مٹی وٹی کوئی چیز ہے، بت بنا لیے، کوئی انہوں نے صنم بنا لیے، کوئی وثن بنا لیے، کوئی تماثیل بنا لیں، اور ان کو کہہ دیے بس یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا معبود، اور ماتھے رگڑنے لگ گئے ان کے سامنے جا کر، جیسے ہندوؤں کے ہاں مٹی کے بت ہوتے ہیں، یا جیسے مشرکین کے ہاں بت بنے ہوتے تھے، اور جیسے مسلمانوں کے ہاں قبریں ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ ہندوؤں کے بت کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بت لیٹے ہیں تو دونوں ہی بت پرست۔ تو حقیقت ہے ہر طرح کے شرک کو سامنے رکھیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، یعنی بتوں کے بارے میں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ حقیقت ہے یہ بتوں کے آگے کھانے چڑھاتے ہیں، نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں، پھل مٹھائیاں مشروب رکھتے ہیں، لے جا کر ان کے آگے حلوے مانڈے ان کے آگے رکھے جاتے ہیں، اور ان پر مکھیاں بھنک رہی ہوتی ہیں۔ ان کے یہ معبود، ان کے یہ بت، ان کی دیوی، ان کے یہ دیوتا اتنے بیچارے مجبور، اتنے بیچارے بے بس کہ یہ اپنے کھانے پر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ کھانے پر سے کیا اڑائیں گے؟ ان کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو نہیں اڑا سکتے۔ انہیں کوئی چاہیے خدمت گزار جو ان کے خدا کی ناک پر سے مکھی اڑائے۔ اتنے لاچار، اتنے بے بس۔ کمال کی آیات ہیں، اتنی خوبصورت آیات ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کوئی ان آیات کو پڑھے پھر بھی شرک کرے یا بت پرست رہ جائے؟ ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری انٹلیکٹ کو اپیل کرتا ہے نا، سادی مثال سے۔ عام طور پہ جو انٹلیکچوئل اپیل والی باتیں ہوتی ہیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، بڑے بڑے الفاظ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سائنسی حقائق اس کے اندر ہوتے ہیں جو ہر ایک کا ذہن سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ جو دلیل، جو لاجک لاتا ہے، جو عقلی دلیل لاتا ہے، اتنی پریکٹیکل، اتنی پریگمیٹک، اتنی سمپل، سادی ہوتی ہے کہ ان پڑھ بھی سمجھ لے، فلاسفر بھی سمجھ لے اور اس کو ہدایت مل جائے۔ تو مکھی کو نہیں اڑا سکتے۔ عام انسانوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ان کے کھانوں پر مکھیاں بن بنائیں۔
کہاں یہ ان کے خدا، یہ منکیاں بن بناتی دیکھتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی جو بتوں کی بیچارگی ہے، ان کی لاچاری ہے، اس کے بارے میں کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں کہ بتوں کی یہ بیچارگی دیکھ کر کچھ لوگوں پر حقیقت کھلی، منکشف ہوئی۔ ایک شخص کا ذکر خاص طور پہ آتا ہے، آریہ سماج، آپ نے سنا ہوگا، یہ انڈیا کے اندر بہت اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ آریہ سماج ایک اور آئیڈیالوجی کا نام ہے جو ہندوازم سے اور اسلام دونوں سے مختلف ہے۔ اس کی بنیاد ایک شخص نے رکھی، دیانند اس کا نام ہے۔ یہ جو دیانند تھا یہ مسلمانوں کا بھی دشمن تھا اور بتوں کا بھی دشمن تھا، دونوں ہی کا دشمن تھا۔ اور یہ بتوں کا دشمن اس لیے ہوا کہ وجہ بتاتا ہے کہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ مندر گیا، وہاں رات گزارنی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں یہ اعتکاف وغیرہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ہاں بھی کوئی عبادت ہوتی ہوگی، اپنے مندر میں جا کر یہ رات گزارتے ہوں گے۔ تو والد تو پتہ نہیں عبادت کرتے رہے یا سو گئے، واللہ عالم جو بھی ہوا۔ یہ دیانند، یہ بچہ سا تھا، یہ جاگتا رہا۔ اتنے میں اس نے دیکھا ایک چوہا آیا، ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اس کے بعد وہ بت کے اوپر چڑھ گیا، بت کے اوپر پھرنے لگا اور پھر جا کے بت کے سر پہ بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ جو ایک چوہے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور کہتا ہے کہ مجھے اس دن سے بتوں سے نفرت ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اگر مکھی کوئی چیز لے جائے تو یہ اس کو چھڑانے پر قادر نہیں، تو یہ تم کو اللہ سے کیسے چھڑائیں گے؟ جب مکھی ان کے قابو میں نہیں ہے، مکھی ان کی بات نہیں سنتی، تو مکھی کا بنانے والا اس پر ان کا زور چلے گا؟ اپنی بات زبردستی منوا سکتے ہیں اللہ سے؟ نہیں کر سکتے۔ ابھی جو مثال ہے اس قدر بلیغ مثال ہے، عربی زبان میں مکھی جو ہے وہ مذکر کہلاتی ہے۔ اچھا، یہ مثال جو یہاں دی گئی، پورے عرب لٹریچر میں کسی نے کبھی یہ مثال بیان کی ہی نہ تھی۔ ایسی نرالی، ایسی انوکھی یہ مثال ہے جو کہ قرآن میں آ رہی ہے، اور بات کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ سمجھا دیا گیا۔ اور اب افسوس ہے ان کی حالت کے اوپر۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ یہ ہے شرک کا الٹیمیٹ نتیجہ۔ شرک جو کرنا شروع کر دیتا ہے، جو شرک میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت ایسی کمزور ہو جاتی ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جس چیز کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی حقیر، فقیر، گھٹیا، ادنا، اور جو اس کا طالب ہے وہ بھی گھٹیا۔ جب چیز خود اتنی گھٹیا ہوگی، اس کو طلب کرنے والا کتنا گھٹیا ہوگا، کتنا اپنے مقام سے گرا ہوا ہوگا۔ تو یہاں شرک کی حقیقت کھول دی گئی۔ اول تو مکھی خود گندگی کی علامت، اور شرک بھی نجاست ہے، شرک بھی گندگی۔ تو اتنی گھٹیا طلب انسان کیوں رکھے؟ جتنی گھٹیا طلب زندگی میں رکھے گا اتنا وہ پست ہوتا چلا جائے گا۔ سوچیں وہ کیا انسان ہے جو کہ جانوروں کو پوجے، جو جانوروں کو خدا سمجھے۔ جس نے جانور کو خدا بنا لیا وہ کہاں گیا؟ جانور سے بھی کم تر، اس لیے کہ خدا بہرحال پوجنے والے سے تو بہتر چیز ہوتی ہے۔ تو جس کا خدا جانور ہے وہ خود کہاں ہوگا؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جو جانور کو پوج رہا ہے وہ تو جانور سے بھی کمتر ہو گیا۔ تو یہاں پر رک کر تھوڑی سی دیر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ خالق اور مخلوق کی جو بات کی گئی، زندگی کا ہدف بنایا گیا، توحید پرست انسان جو کہ حقیقتاً توحید پرست ہے، یعنی ہم خالی ونیئر کی بات نہیں کر رہے، جو دل سے توحید پرست ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک موحد کے اندر اور ایک مشرک کے اندر، توحید پرست کے اندر اور شرک کرنے والے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کے ہدف کیسے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ ٹارگٹ، ایم آف لائف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تھوڑی سی اس کی بات کرتے ہیں۔ اور اس لیے ہم اس کی بات کریں گے کہ انسان کی گروتھ، انسان کا سمجھیں ایک طرح سے ایوالو ہونا، ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ اس نے زندگی کا کیا ہدف بنایا ہے۔ جو ٹارگٹ ہوتا ہے زندگی کا، اسی حساب سے انسان کی شخصیت جو ہے وہ ارتقاء پاتی ہے، ایوالو ہوتی ہے، عادتیں اسی حساب سے بنتی ہیں،
ٹائم ایلوکیشن اسی حساب سے ہوتا ہے، ہر چیز اس کی اسی حساب سے ہوتی ہے جو چیز وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. کیا زندگی کا اس نے ٹارگٹ بنایا ہے، مقصد زندگی کیا بنایا ہے، وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے. تو جیسا مقصد ہوگا زندگی کا اسی کے حساب سے شخصیت پروان چڑھے گی، کیریکٹر بلڈنگ اسی حساب سے ہوگی. اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر نسب العین بلند ہوگا، یہ نسب العین کا لفظ بھی بڑا دلچسپ ہے جو اردو میں استعمال کرتے ہیں. انگلش میں تو ہم ٹارگٹ کہہ دیتے ہیں یا پیوٹ کہہ دیتے ہیں. نسب کا مطلب ہوتا ہے فکس کر دینا. العین کس کو فکس کر دینا؟ آنکھ کو. آنکھ کو جہاں جما دیا لے جا کر، وہ نسب العین بن گیا نا، ٹارگٹ. تو جو انسان کا نسب العین ہوگا وہ اس کے لیے محنت کرے گا، اس کی شخصیت پروان چڑھے گی. اگر نسب العین بلند ہے تو اعلیٰ اقدار کی طرف رجحان ہوگا، ارتقاء ہوگا، ایولیوشن ہوگا، بہتر ہوگا. آپ امیجن کریں نا، آپ آنکھ کو اوپر کیجئے، ذرا چھت کے اوپر فکس کیجئے. جب آپ اپنی آنکھ کو اس طرح اوپر کرتی ہیں، گردن بلند ہوتی ہے نا، انسان اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، نسب العین بلند ہوتا ہے اس کا. تو انسان کی شخصیت میں بلندی آتی ہے جب وہ اچھا کو ٹارگٹ رکھے زندگی کا. آپ نے کبھی یہ بیلیں دیکھی ہیں، کریپرز؟ ان کو آپ دیکھیں کہ آپ جہاں تک رسی باندھیں گے وہاں تک ہی چڑھ جائیں گی، اور زمین پر چھوڑ دیں گے زمین پر رینگتی رہیں گی. تو حقیقت ہے کہ ہم تو اپنی ذات سے ہیں کمزور. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے سورہ نساء میں، خلق الانسان ضعیفا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اگر ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے ہم زمین سے لپٹ کے رہ جائیں،